الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود بابا آواز بلند صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ مخصوص فرشتے آتے ہیں جن کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں. وہ ان خوش نصیبوں کے نام لکھتے ہیں کہ جو جمعرات اور شب جمعہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے مسائل اور فضائل پر بیان ہو رہا ہے اور نماز کی شرائط جو کہ طہارت، ستر عورت اور استقبال قبلہ یہاں تک بیان ہوا. آج مزید اس پر گفتگو ہوگی. استقبال قبلہ یعنی قبلہ رخ ہونا یہ نماز کی تیسری شرط ہے. گزشتہ جمعہ یہ بتایا گیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اور پھر جب یہودیوں نے طعنہ دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا
چہرہ پھیرنا تمہارا کام ہے، قبلہ بنانا ہمارا کام ہے۔ اے محبوب جدھر تمہاری مرضی آتی ہے چہرہ پھیر لو، ہم اس کو قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیں گے۔ تردوہا، محبوب کی مرضی پر اللہ قبلے تبدیل کر دیتا ہے۔ اور بدبخت لوگ کہتے ہیں جی محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا جس طرح منہ کر کے نماز پڑھتی ہے وہ بھی میرے آقا کی مرضی پر قبلہ بنا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں کہہ دیا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ يَطْلِبُونَ رَضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رَضَاكَ یا محمد۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ساری دنیا چاہتی ہے، ساری مخلوق چاہتی ہے کہ میں راضی ہو جاؤں، میں رب ہو کے یہ چاہتا ہوں کہ محبوب تو راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد، دم نزع جاری ہو میری زباں پر محمد محمد خدائے محمد۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، کن کو؟ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا۔ قربان جو سیدی اعلیٰ حضرت کے آپ کا ایک ایک شعر قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اشعار یا تو کسی قرآن کی آیت کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں یا کسی حدیث کا مفہوم بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی، جو عصا تھا، جب آپ نے زمین پر پھینکا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا، اور اس نے جادوگروں کے پھینکی ہوئی رسیاں جو سانپ نما بن گئی، ان سب کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، جو بہت بڑا اژدہا بن چکا تھا، وہ ساری ان رسیوں کو، سانپوں کو کھا گیا۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد۔ وہ عصا موسیٰ علیہ السلام کا تھا جو غضبناک ہوا اور سارے سانپوں کو کھا گیا، اور ایک عصا پیارے محبوب کا بھی ہے کہ آپ گرتوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ گروں کا سہارا عصائے محمد۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، سبحان اللہ۔ کون کون سا شعر اعلیٰ حضرت کا سناؤں آپ کو؟ رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل بروز محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میزان پہ آ جانا، اپنے امتیوں کے اعمال تلوا رہا ہوں گا۔ یا رسول اللہ اگر میزان پہ نہ پاؤں تو پھر؟ فرمایا پھر حوض کوثر پہ آ جائے گا، اپنے پیاسے امتیوں کے آب کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا۔ یا رسول اللہ اگر حوض کوثر پہ بھی نہ پاؤں تو پھر؟ میرے آقا نے فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا، اپنے امتیوں کو سلامتی کے ساتھ گزار رہا ہوں گا۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد۔
زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ علامہ اقبال نے جب یہ نعت سنی تو اس نے کہا دو شعر میرے بھی ایڈ کر لو۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، علامہ اقبال کہتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، دوزخ کی آگ لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ اور تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے پر، آپ کی رضا پر اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر لیا تو قیامت تک کے لیے اللہ نے فرمایا اے لوگو اپنا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، فرمایا کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف کر لیا کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا نماز کے حال میں چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرو۔ اب قبلہ تبدیل ہو گیا، بیت المقدس کو چھوڑ کے مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب پھر لوگوں نے اعتراض کیا، پہلے یہ اعتراض تھا کہ قبلہ نیا بناؤ، جب قبلہ بدل گیا اب وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تم لوگوں نے قبلہ تبدیل کر دیا ہے، اب صحیح والا قبلہ کون سا ہے؟ بیت المقدس کی طرح جو تم نے نمازیں پڑھی ہیں اس کو تبدیل کر دیا تو تمہاری نمازیں برباد ہو گئی، اعمال سارے برباد ہو گئے وہ والے۔ اب تمہارا صحیح قبلہ خانہ کعبہ ہے یا بیت المقدس صحیح تھا؟ اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہاری مرضی پر قبلہ تبدیل تو کر رہے ہیں، لیکن یہ بے وقوف لوگ جو ہے نا، یہ بے وقوف بے عقل لوگ، یہ دوسرے سپارے کے شروع میں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، بے وقوف یہ کہیں گے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ بے وقوف لوگ کہیں گے انہیں کیا ہوا، بیت المقدس والا قبلہ چھوڑ کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو مشرق اور مغرب سارا اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ صرف بیت المقدس کی طرف نہیں ہے، اللہ تبارک قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور جب یہ کہا کہ اب تم نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھی وہ تو ضائع ہو گئی، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے محبوب ان سے کہہ دو جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں وہ بھی اللہ نے قبول کر لی ہیں۔ حالانکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا قبلہ کی طرف جو ہے خانہ کعبہ کی چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو۔ اگر وہ غلط ہوتا، اگر نبی کے اختیار سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اللہ منع فرما دیتا محبوب قبلہ تو خانہ کعبہ ہے، اس کو چھوڑ کر نئے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھانے لگے ہو۔ اللہ نے منع نہیں فرمایا، کیوں؟ اس لیے اللہ نے خود فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے مجھ رب کی اطاعت کی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا تم نے جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے منہ کر کے وہ بھی اللہ نے قبول کر لی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں بھی ہو نماز کی حالت میں قبلہ کس کو بناؤ؟ خانہ کعبہ کو بناؤ، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اب کعبے کو اگر دیکھ سکتا ہے، جو خانہ کعبے کے پاس ہوتے ہیں، اگر کعبے کو دیکھ سکتا ہے تو اس کی طرف رخ کرنا
فرض ہے۔ قبلہ بنائے کعبہ عمارت کا نام نہیں، بلکہ وہ فضا ہے جو اس بنا کی محاذات میں ساتوں زمین سے لے کر ساتوں آسمان تک قبلہ ہے۔ اب جو خانہ کعبہ بنا ہوا ہے بلیک رنگ کا، یہ قبلہ نہیں ہے۔ یہ خانہ کعبہ جو بلڈنگ بنی ہوئی یہ قبلہ نہیں ہے۔ جو یہ جگہ ہے، یہ جو فضا ہے اس کی، یہ جگہ ہے، یہ ہمارا قبلہ ہے۔ اگر یہ بلڈنگ ختم ہو جائے پھر بھی ہم اسی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یہ بلڈنگ کو ہم سجدہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی بلڈنگ کو، یہ خانہ کعبہ جو بلیک رنگ میں نظر آ رہا ہے جس کے غلاف چڑھا ہوا ہے، ہم اس کے لیے سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک رخ اللہ نے متعین کیا کہ اس طرف رخ کر کے تم نماز پڑھو۔ اگر کوئی خانہ کعبے کو سجدہ کرتا ہے تو یہ تو شرک اور کفر اور گناہ ہے اور حرام ہے۔ اگر یہ بلڈنگ نہ ہو، قبلہ جو ہے، جو یہ جس جگہ پہ یہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، یہ جو جگہ ہے، اس کے ساتوں زمین نیچے تک اور ساتوں آسمان تک یہ سارا جو فضا ہے یہ قبلہ ہے۔ اگر یہ صرف محض یہ بلڈنگ جو ہے یہ قبلہ ہوتی، اب جو تیسرے فلور پر یا چوتھے فلور پر یا دوسرے فلور پر ہے، خانہ کعبہ تو نیچے ہے، یہ بلڈنگ تو نیچے ہے، پھر وہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے وہ؟ لہٰذا وہ جس جگہ پہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے وہ جو جگہ ہے وہ قبلہ ہے۔ یعنی ساتوں زمین نیچے تک اور ساتوں آسمان تک جتنی فضا ہے ساری وہ قبلہ، جتنی بلندی پر بھی چڑھا جائے اس کو وہ اسی طرف ہی رخ کر کے اس کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ اگر کسی کو موقع ملے، اللہ یہ اس کو سعادت بخشے خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھنے کی، جدھر چاہے رخ کر کے نماز پڑھ لے، تو ہے اس ایرے کے اندر ہی، جدھر منہ کر کے وہ نماز پڑھ لے۔ اس کے علاوہ اگر کسی ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر قبلے کا تعین نہیں ہو رہا، قبلہ کس رخ پر ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، اب وہ تحری کرے گا۔ کیا کرے گا جی؟ تحری کہتے ہیں اپنے دل میں سوچے گا، خیال کرے گا، توجہ کرے گا، جدھر زیادہ دل جم جائے کہ یار ادھر قبلہ ہوگا تو ادھر ہی کر کے منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اب نماز پڑھنے کے بعد اس کو پتہ لگا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا، قبلہ ادھر تھا، پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس نے پہلے تحری کر لی تھی، اپنے دل کے اندر جو یقین جمع تھا اس پہ اس نے عمل کیا، اس کی نماز ہو گئی۔ ہاں اگر وہاں پر کوئی بتانے والا موجود ہے، یہ اس سے پوچھ سکتا تھا کہ یا قبلہ کدھر ہے، وہ بتا دیتا یا قبلہ اس رخ پر ہے۔ اب اس نے اس سے پوچھا نہیں ہے اور تحری کرنی شروع کر دی، دل میں سوچنا شروع کر یہ قبلہ ادھر ہو سکتا ہے۔ اب اس نے ادھر جدھر دل جمع نماز پڑھی، تحری کی اس نے، جدھر دل جمع ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، اب اس کو پتہ لگا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا، قبلہ تو ادھر تھا، اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود مسئلہ نہیں پوچھا، اس نے خود اس بندے سے صفت نہیں پوچھی۔ اگر اس سے پوچھتا تو اس کو صحیح ڈائریکشن پتہ چل جاتی۔ اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے، پھر اگر دل جمی پہ جہاں قبلہ آئے گا اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی۔ اگر بتانے والا موجود ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، اس سے پوچھے بغیر اگر نماز قبلہ کی طرف پڑھے گا، اگر واقعی اسی سمت کا قبلہ ہوا تو نماز ہو گئی، اگر اس سمت کا قبلہ نہ ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ قبلہ جو ہے، اب یہ سیدھا قبلہ ہے مثال کے طور پر، اب اس کے 45 درجے دائیں اور 45 درجے بائیں طرف، اگر کسی کا رخ ہو جاتا تو بھی اس کی نماز درست ہے۔ یعنی 90 کا زاویہ بنائے، اس کو قائمہ زاویہ کہتے ہیں، یعنی اس کو ایسا، یہ ادھر قبلہ ہے، اب یہاں بندہ کھڑا سیدھا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا رخ جو ہے وہ اس طرف تھوڑا سا دائیں طرف مڑ گیا، چہرہ ہو گیا، قبلہ ادھر ہے لیکن تھوڑا سا ادھر اس کا چہرہ ہو گیا، پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ 45 کا جو ڈگری کا زاویہ ہے، اس کے اندر اگر وہ رخ کر جائے گا تو اس کی نماز درست ہوگی۔ اگر 45 سے اس نے ادھر منہ کر لیا تو اب وہ قبلے سے بالکل پھر گیا، لہٰذا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اب سیدھا قبلہ ہے، اب سیدھے کی طرف منہ کر کے یہ معلوم ہے کہ ادھر قبلہ ہے، ادھر منہ کر کے نماز اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ اگر بالفرض اگر کسی کا چہرہ تھوڑا سا ادھر کے بجائے تھوڑا سا ادھر ہوا پھر بھی نماز ہو جائے گی، تھوڑا سا ادھر ہوا پھر بھی ہو جائے گی۔ کسی کا ایسے ہو گیا تو اب 45 درجے سے یہ باہر نکل گیا، لہٰذا اب اس کی نماز سمت درست نہیں ہے، لہٰذا اس کی نماز بھی نہیں ہوگی کہ یہ استقبال قبلہ کی جو شرط ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح
نماز کی حالت میں سینہ اگر پھر جائے، چہرہ پھر جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نماز کی حالت میں یہ سینہ قبلے کی سیما سے ہٹ جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، یعنی 45 ڈگری سے اگر باہر نکل گیا سینہ اس کا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر کسی نے سجدہ صاف کرنا تھا بھول گیا، اب اس نے سلام پھیر دیا دونوں طرف، اب سلام پھیرنے کے بعد اس نے کوئی بات بھی نہیں کی، کوئی کلام بھی نہیں کیا، کوئی ایسا نماز کے منافی کام بھی نہیں کیا، جو ہی دوسرا سلام پھیرا یکدم اس کو خیال ہے کہ یار وہ تو میں نے سجدہ صاف کرنا تھا، اب تو اسی حالت میں بیٹھ کر وہ سجدہ صاف کرے گا تو پھر بھی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ ہاں اگر اس کا سینہ پھر گیا، یعنی کہ دونوں سلام پھرنے کے بعد وہ دائیں بائیں ہو گیا، اب وہ کیونکہ نماز سے نکل گیا، اس کو وہی نماز پھر دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سجدہ صاحب جس میں واجب ہو، اگر وہ سجدہ صاحب نہ ادا کرے تو اس کو نماز وہ دوبارہ یعنی لوٹانا پڑتی ہے، دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہ تھا استقبال قبلہ، نماز کی تیسری شرط۔ اور نماز کی چوتھی شرط ہے وقت کا ہونا، نماز کا وقت بھی ہو۔ نماز کا وقت شروع نہیں ہوا، وہ نماز فرض نہیں ہوئی، اس کو ادا بھی کرے گا تو وہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ نمازوں کے مختلف اوقات جو ہیں یہ مختلف انبیاء کرام کی یاد ہے۔ سیدنا نماز فجر جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے، اب جب پہنچے تو یہاں مغرب کا وقت تھا، رات شروع ہو گئی، اندھیری رات تھی، سیاہ رات، صبح رات ختم ہوئی، صبح کی روشنی پھیلی تو سیدنا آدم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر نماز فجر کے 2 فرض جو ہے وہ فرض قرار دے دیے، یہ آدم علیہ السلام کی یاد میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح نماز ظہر جو ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے جنت میں اجالا ہی اجالا، جنت میں تو اندھیرا ہے ہی نہیں، جنت میں تاریکی ہے ہی نہیں، تو آدم علیہ السلام تو نور ہی نور دیکھا تھا، روشنی ہی روشنی دیکھی تھی کہ زمین پر آئے تو یہ رات پہلی دفعہ دیکھی انہوں نے، اندھیرا اندھیرا۔ جب یہ اندھیرا ختم ہوا، صبح ہوئی تو شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ 2 رکعت اس امت پر کیا کر دی؟ فرض کر دی، تاکہ آدم علیہ السلام کی یاد باقی رہے۔ اسی طرح اور اس کی 2 سنتیں جو ہیں، نماز فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، حتیٰ کہ تمہارے اوپر اگر دشمن کے گھوڑے بھی آ جائیں پھر بھی فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا۔ اور یہ واجب کے قریب ترین سنتیں ہیں، سب سے زیادہ اہم سنتیں جو ہیں وہ یہ فجر کی سنتیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ آیا ہے اور اس نے امام صاحب کو دیکھا کہ وہ نماز میں ہیں، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے میں سنتیں پڑھ لوں گا، اسے چاہیے کہ پہلے وہ فجر کی سنتیں پڑھ لے۔ اگر اس کو یہ یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھوں گا تو یہ جماعت نکل جائے گی، تو اب وہ سنتیں چھوڑ کر جماعت میں شامل ہوگا۔ پھر جماعت میں جب شامل ہو گیا تو اب یہ جماعت کے فوراً بعد سنتے نہیں پڑے گا، بلکہ یہ سورج جب نکلے گا تو اس کے 20 منٹ کے بعد سنتوں کو ادا کرے گا۔ کسی کی آج سنتیں رہ گئی فجر کی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، اب یہ نہیں کہ جماعت کے فوری بعد 2 سنتیں پڑھ، ایسا نہیں ہوگا۔ حالانکہ باقی نماز میں ایسا ہوتا ہے، عشاء کی سنتیں رہ جائیں تو بعد میں فرضوں کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، ظہر کی رہ جائے بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عصر کی نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ اس کے بعد نفل جائز نہیں ہے عصر کی نماز کے بعد۔ تو فجر کی سنتیں جو ہیں یہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اس کو ادا کیا جائے گا، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاۃ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر جو بیچ والی نماز ہے۔ اور نماز کے اوقات میں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک نماز کو مومنین پر مقررہ وقت پر ہی فرض کیا گیا ہے۔ نماز کا وقت ہوگا تو ہی ادا ہوگی، اگر اسے پہلے پڑھ لی تو بھی وہ قبول نہیں ہے، اگر وقت گزر گیا پھر پڑھی پھر بھی وہ قبول نہیں ہے، وہ قضا ہی ہوگی۔ اور مثال کے کسی کے آج کی فجر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی، باقی نمازوں میں عصر قضا ہو گئی یا ظہر قضا ہو گئی یا مغرب قضا ہو گئی یا عشاء قضا ہو گئی، تو ان کی قضا میں صرف فرض پڑھے جاتے ہیں، عشاء کے وتر بھی پڑھے جاتے ہیں قضا میں۔ لیکن فجر کی نماز اگر کسی کی آج کی قضا ہوگی فجر کی نماز،
اگر وہ زوال سے پہلے پڑھے گا اس کو، یعنی 11 بجے سے پہلے پڑھے، آج کل 11 بجے تقریباً ٹائم شروع ہو رہا ہے زوال کا جو ہے، تو 11 بجے سے پہلے پڑھے، اگر اس کو نماز فجر جو قضا ہوگی پڑھے گا تو اس کے ساتھ وہ سنتیں بھی پڑھ لے تو زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنی نمازیں کا قضا ہوتی ہے تو اس میں صرف فرض پڑھے جاتے ہیں اور عشاء کے وتر پڑھے جاتے ہیں۔ نماز جمعہ کسی کی قضا ہو جائے تو نماز جمعہ کی قضا نہیں ہوتی، اس کی نماز جمعہ نہیں ملی، کہیں بھی ملنے کی امید بھی نہیں ہے، تو پھر وہ ظہر کی نماز ہی ادا کرے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ نماز کے اوقات میں، اور یہ مختلف انبیاء کرام کے میں نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کی نماز فجر ہے، اور ظہر کی نماز سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی۔ اسی طرح عصر کی نماز جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو شکرانے کے طور پر انہوں نے نماز عصر جو ہے وہ ادا کی، اللہ تعالی سے امت پر جو ہے وہ یہ نماز فرض کر دی۔ اسی طرح نماز مغرب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ 4 کی نیت کی تھی لیکن 3 پہ سلام پھیر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی 3 رکعت اس امت پر جو ہے وہ فرض کر دی۔ اسی طرح عشاء کی نماز سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائی، تو یہ ان کی یاد میں اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور نماز میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب 3 چیزیں جب ان کا وقت ہو جائے تو اس کو فوری ادا کرو۔ 3 کام ایسے ہیں کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو ادا کرو۔ فرمایا نمبر 1 جب نماز کا وقت ہو جائے اس کو ادا کرو، تاخیر نہ کرو زیادہ، چلو پڑھ لوں گا سستی کرتے کرتے تاکہ وہ نماز قضا بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دوسرا فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کی تدفین میں جلدی کرنی چاہیے۔ اسی طرح تیسرا فرمایا کہ جب بچی بالغ ہو جائے تو اچھا رشتہ دے کر اس کا کفو مل جائے اس کا تو اس کا نکاح کر دیا جائے، اس کو رخصت کر دیا جائے۔ یہ 3 کام ملا کر فرماتا ہے جو ہی وقت ہو جائے اس کو ادا کیا جائے۔ نماز فجر کے بارے میں میرے آقا فرمایا اس کو اجالے میں پڑھا کرو، روشنی میں پڑھا کرو۔ فرمایا من نور الفجر نور اللہ فی قبرہ وقلبہ وقبل صلاتہ۔ میرے آقا فرماتا ہے جس نے نماز فجر کو اجالے میں پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور کرے گا، روشن کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے وہ روشن کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ نماز فجر کو اجالے میں پڑھنا یعنی اس کو آخری وقت میں پڑھنا۔ نماز فجر کا جو وقت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہوتا ہے، اور کم سے کم اس کا وقت جو ہوتا ہے 1 گھنٹہ 15 منٹ، کیونکہ اس کا وقت کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس کا وقت جو ہوتا ہے وہ 1 گھنٹہ اور 35 منٹ ہوتا ہے، اور کم سے کم دنوں کے حساب سے یہ کم از کم 1 گھنٹہ اور 15 منٹ یا 18 منٹ تک ہوتا ہے۔ جتنا نماز فجر کا وقت ہوتا ہے اتنا ہی نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ مثال کے آج نماز فجر کا وقت شروع ہوا 5 بجے، 5 بجے شروع ہوا تو اب یہ ختم ہوا 5:06 پہ، مثال کے طور پہ، یعنی 1 گھنٹہ اور 26 منٹ فجر کی نماز کا وقت ہے، تو اتنا ہی وقت مغرب کا بھی ہوگا، مغرب کا وقت بھی 1 گھنٹہ 26 منٹ ہوگا۔ جتنا نماز فجر کا وقت ہوتا ہے اتنا ہی نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے، لیکن مغرب کا وقت فجر کو تاخیر سے پڑھنا سنت ہے، ثواب زیادہ ہے۔ میرے آقا نے ان کے لیے دعا کی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ نماز فجر اتنی تاخیر سے ادا کی جائے یعنی سورج نکلنے سے کم از کم 25-30 منٹ پہلے جو اس کی جماعت قائم کی جائے، سورج نکلنے سے 25 سے 30 منٹ پہلے جماعت کھڑی کی جائے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو دوبارہ اس کو ادا کیا جا سکے۔ تو 25-30 منٹ بڑے ہوتے ہیں، 10 منٹ پہ نماز فجر ہو جاتی ہے، بلکہ 7-8 منٹ بھی ہو جاتی ہے نماز۔ مغرب کی نماز جو ہے وہ جلدی پڑھنے کا حکم ہے، جو اس وقت غروب ہو تو نماز مغرب کو ادا کیا جائے۔ اتنی تاخیر کرنا جان بوجھ کر کہ ستارے نکل آئے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، یہ مکروہ ہے۔ لیکن مغرب کا وقت ختم نہیں ہوتا، مغرب کا وقت عشاء تک ہوتا ہے، ہر نماز کا وقت جو ہے وہ دوسری نماز کے شروع تک ہوتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں اکٹھی کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ نمازیں اکٹھی نہ پڑھ لو۔ بعض لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ وہ سفر پہ جا رہے ہیں، یارا بیچ میں ظہر کی نماز کا وقت آ جائے گا تو لو فجر کے ساتھ ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں، جب راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ جائے گا تو ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہی شروع نہیں ہوا تو آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ وقت کا ہونا یہ نماز کی شرط ہے۔ ایک حدیث پاک میں ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اکٹھے پڑھا،
اب اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو دلیل بناتے ہیں، حدیث کو دیکھو، حدیث سے موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اثر اکٹھی پڑھی ہے، میرے آقا نے پڑھی ہے، لیکن کس انداز سے پڑھی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک جو تشریح ہے، جو تفسیر ہے، وہ یہ ہے کہ میرے آقا نے نماز ظہر کو آخری وقت میں پڑھا۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے 3:30 بجے، مثال کے طور پر، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر جو ہے وہ 3:30 بجے سے پہلے، یعنی 3:20 پہ شروع کی نماز، 3:30 بجے ظہر کی نماز پڑھ لی، اور 3:30 کے بعد ظہر کا نماز جب ختم ہو گیا تو کون سا شروع ہو گیا؟ عصر کا نماز عصر کا شروع ہو گیا۔ تو میرے آقا نے 3:30 بجے ظہر کی نماز ختم کی، نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا، عصر کا شروع ہو گیا، تو میرے آقا نے اس کے ساتھ ہی عصر کی نماز بھی پڑھ لی۔ اب دیکھنے والے کے تو یہی لگا کہ میرے آقا نے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی ہے، لیکن میرے آقا نے ظہر عصر اکٹھی نہیں پڑھی، ظہر کو اس کے آخری وقت میں پڑھا اور عصر کو اس کے شروع وقت میں پڑھا۔ لہذا نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنا یہ حج کے علاوہ کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ حج کے موقع پر 2 مقامات ہیں جہاں پر یہ نمازیں جو ہیں وہ ایک جگہ پہ ظہر سے اکٹھی پڑھی جاتی ہے، ایک جگہ پہ مغرب عشاء اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ ایسی ہے جی حاجی صاحب؟ تو یہ اس کے علاوہ کسی جگہ پہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہ چلو سفر میں آ گئے، سفر میں آگے نماز تو وہاں بس کو رکوا لو، وہ یہ مسلمان ڈرائیور ہی ہے نا، اس کو کہہ دو بھائی نماز پڑھنی ہے تو انشاءاللہ وہ بس روک دے گا، نماز پڑھی جا سکے گی۔ نہیں، اگر نہیں ایسا سلسلہ بنتا تو کوشش کیا کریں کہ ایسا وقت سفر کا چنا کریں کہ جس میں نمازیں نہ آیا کریں۔ تو یہ نماز کے اوقات جو ہیں ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اسی طرح نمازوں کے یہ کیلنڈر چھپے ہوتے ہیں، جیسے یہ چھپا ہوا ہے کیلنڈر ہمارے پاس دعوت اسلامی کا، یہ اتھینٹک ہے، علماء کرام کی بہت بڑی تحقیق کے بعد یہ کیلنڈر جو چھپا ہے، اس میں سیکنڈ تک لکھے ہوئے ہیں، کتنے بجے کس نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، کتنے بجے ختم ہوتا ہے، سحری افطاری سارا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، پورے سال کا، پوری زندگی کا، بلکہ آپ سمجھ لیں اس کو، اپنے اپنے گھروں میں لگائیں، اپنے کارخانوں میں لگائیں، اپنی دکانوں میں لگائیں، اپنے فیکٹریوں میں لگائیں، تاکہ اس کے مطابق ہماری سحری بھی صحیح ہو سکے، ہماری افطاری بھی صحیح ہو سکے، ہماری نماز کے اوقات یہ بھی صحیح ہو سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، انشاءاللہ بقیہ بیان جب اگلے جمعے کیا جائے گا، کوشش کیا کہ ذرا جلدی حاضری دیا کریں تاکہ نماز کے مسائل فضائل ہم سن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔